کیا آپ نے کبھی ایسا سفر سنا ہے جس میں ایک روح نے دوسری روح کو پہچان لیا ہو؟ جب دنیا ظلم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب انسانیت تجارت بن چکی تھی اور محبت صرف لفظوں تک محدود رہ گئی تھی، جب روحیں تڑپ رہی تھیں اور دل بیزار تھے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو زمین پر بھیجا۔ ایسے بندے جن کے ہاتھوں میں کرم کا پیالہ تھا اور جن کی نظروں میں ہدایت کی روشنی تھی۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، دلوں کو زندہ کرنا اور روحوں کو رب سے جوڑنا، اور انہی چنے ہوئے ولیوں میں ایک نورانی نام تھا، خواجہ معین الدین چشتی۔ لیکن دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نور کا سرچشمہ کہاں تھا؟ کون تھا وہ شخص جس نے خواجہ معین الدین چشتی کی روح کو چمکا دیا، ان کی روح کو تصوف کی اس بلندی پر پہنچا دیا جہاں سے اجمیر تک روشنی پہنچی؟ وہ نام ہے خواجہ عثمان ہارونی۔ جی ہاں، ایک ایسا مرشد جن کی نظروں نے مرید کو ولی بنا دیا، ایک ایسا سفر جو شروع ہوا مشرق سے اور پہنچا ہندوستان کی مٹی تک۔ یہ رشتہ صرف استاد اور شاگرد کا نہیں تھا، یہ رشتہ تھا دو روحوں کا، ایک جو دینے آیا تھا اور دوسرا جو لینے آیا تھا۔ وہ ایک ملاقات جس نے صدیوں کی تصوفی روایت کی بنیاد رکھ دی، وہ ایک نگاہ جس نے معین الدین کو غریب نواز بنا دیا۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ وہ ایک سفر جس میں مرید نے 20 سال اپنے مرشد کے ساتھ کاٹے، ہر قدم پر روحانی امتحان دیے، اور آج ہم آپ کو اس رشتے کی روحانی داستان سنانے جا رہے ہیں جس میں محبت ہے، فنا ہے، اور کرامات کا وہ سمندر ہے جس میں دل بھی ڈوبے گا اور آنکھیں بھی بھیگیں گی۔ چلیے دوستوں، اپنے دلوں کو کھول لیجئے، روح کو تشنگی سے بھر لیجئے اور اس روحانی سفر پر نکلتے ہیں جہاں خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید خواجہ معین الدین چشتی کو ولایت کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ تصوف کی دنیا میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف شخص نہیں، سلسلہ بن جاتے ہیں، جن کی سانسیں ذکر سے مہکتی ہیں اور جن کے قدموں کے نشان تعلیم اور تصوف کی روشنی بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک روشن نام ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا جنم ہارون، خراسان، ایران میں ہوا، وہ سرزمین جو علم اور روحانیت کا گہوارہ تھی۔ آپ کا تعلق ایک شریف اور علمی گھرانے سے تھا۔ بچپن سے ہی آپ کی طبیعت میں سکون، تفکر اور توجہ کا غالب رنگ تھا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی آپ کو تعلیم دین کی ایسی لذت ملی جو پھر کبھی زندگی سے جدا نہیں ہوئی۔ آپ نے فقہ، تفسیر، حدیث، تصوف، ہر علم میں کمال حاصل کیا، مگر آپ کی تلاش صرف کتابوں میں نہیں تھی۔ آپ کی روح چاہتی تھی حقیقت کی ذات سے جڑنا، وہ رب سے وصل کا لطف۔ یہی تلاش آپ کو ایک وقت لے آئی، اس سلسلے کی جانب جسے ہم چشتیہ سلسلہ کہتے ہیں، جہاں دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے، جہاں ذکر، فکر اور فنا سکھایا جاتا ہے۔ آپ کے مرشد تھے حضرت ابو یعقوب یوسف چشتی رحمت اللہ علیہ، اور جب آپ کی روحانی تربیت مکمل ہوئی تو آپ نے وہ امانت اپنے سینے میں سمیٹ لی جو آگے چل کر خواجہ معین الدین چشتی تک پہنچی۔ خواجہ عثمان ہارونی کی کچھ اہم باتیں۔ آپ نے تقریباً 60 سال تک تصوف کی خدمت کی۔ آپ نے اپنے مریدوں کو فنا فی اللہ کا اصلی مطلب سکھایا، یعنی اللہ میں خود کو کھو دینا۔ آپ کا سفر حجاز، مکہ، مدینہ، بغداد، بلخ، سمرقند، خراسان، ایران اور آخر میں ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ کے ذکر کی مہک سے جو محفلیں سجتی تھیں، وہاں انسان ہی نہیں، جنات بھی شامل ہوتے تھے۔
آپ جس وقت تک کسی دل پر ہاتھ رکھتے اس کا نور آنکھوں سے دکھتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایک نوجوان آپ کی بارگاہ میں آیا، چپ چاپ، نگاہیں جھکی ہوئیں، مگر روح پیاس سے بھیگی ہوئی۔ نام تھا معین الدین۔ آپ نے ایک نظر ڈالی اور فرما دیا، یہ ہمارا مرید نہیں، ہماری امانت ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہ ایک شام تھی جب نشاپور کی سرزمین پر ایک پیاسا دل اپنی روح کی راحت تلاش کرتا ہوا خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں داخل ہوا۔ نام تھا معین الدین حسن سنجری۔ عمر چھوٹی تھی لیکن آنکھوں میں ہزاروں سوال اور دل میں ایک ہی طلب، مجھے اللہ چاہیے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے جیسے ہی انہیں دیکھا، وہ سادگی، وہ ادب، وہ توجہ ہر لمحہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی عام طلبگار نہیں، یہ وہ ہے جو تصوف کی وصیت کو سنبھالے گا۔ جب معین الدین نے ادب سے کہا، حضور مجھے راہ دکھائیے، مجھے حق چاہیے، خواجہ عثمان ہارونی نے پہلے ان کا صبر دیکھا، پھر ان کا اخلاقہ دیکھا، پھر انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اگر واقعی حق چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑ دو، علم کا گھمنڈ، مال کا ناز، اپنے نفس کی آواز، تب جاؤ گے اس راستے پر جہاں صرف ایک آواز ہی ہے، اللہ اللہ۔ معین الدین نے بے جھجک کہا، میں نے سب چھوڑ دیا، اب بس آپ ہیں اور اللہ۔ عثمان ہارونی نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پل وہ ہو گیا جو روحانیت کی تاریخ میں صدیوں تک سنایا جائے گا۔ مرشد نے مرید کو قبول کر لیا۔ 20 سال تک خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرشد کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ مکہ، مدینہ، بغداد، دمشق، ایران، یمن، سمرقند، بلخ، بخارا، ہر مقام، ہر زمین تصوف کے موتی لٹائے گئے۔ کبھی مکہ میں ذکر کیا، کبھی بغداد میں وظیفے پڑھے، کبھی کسی دریا کے کنارے چپ چاپ رب کو پکارا، تو کبھی صوفی محفلوں میں لوگوں کی روحوں کو زندہ کیا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے معین الدین کو صرف ذکر نہیں سکھایا۔ اگر یہ داستان آپ کے دل تک پہنچی ہو تو کمنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ 20 سال کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ہر موڑ پر، ہر شہر میں، ہر رات جاگ کر علم، تصوف، فن روحانیت اور سب سے بڑی بات اخلاق کو سیکھا۔ اب وقت تھا مرشد کو وہ امانت سونپنے کا جو انہوں نے تیار کی تھی۔ ایک دن خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید کو سامنے بٹھایا۔ محفل سجی تھی، آسمان صاف تھا، ستارے جھلملا رہے تھے، اور مرشد نے کہا، اب وہ وقت آ گیا ہے جب تم اس امانت کو آگے بڑھاؤ۔ اب تمہیں وہاں جانا ہے جہاں روحیں پیاس سے تڑپ رہی ہیں، ہندوستان۔ پھر ایک دستار اٹھائی گئی۔ اگر یہ داستان آپ کے دل تک پہنچی ہو تو کمنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں، جو کیول اسی کو دی جاتی ہے جسے مرشد اپنی ہی مثال سمجھتا ہے۔ اسے خواجہ معین الدین کے سر پر باندھا گیا اور مرشد نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تو خود روشنی ہے، جا اندھیرے مٹا۔ کہا جاتا ہے اسی رات خواجہ معین الدین چشتی نے ایک خواب دیکھا، ایک نورانی چہرہ جو آواز دے رہا تھا، اے معین الدین، اللہ کا نام لے کر چلو، تمہیں اس دھرتی پر بھیجا جا رہا ہے جہاں ایمان کی خوشبو نہیں پہنچی۔ وہ لوگ میرے ہیں لیکن انہیں مجھ تک کوئی لانے والا چاہیے۔ وہ زمین ہند کی ہے، اجمیر۔ خواجہ صاحب نیند سے اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اپنے مرشد سے کہا، حضور اجازت دیجیے، اب میں چلوں؟ خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے کہا، جا بیٹا، اب تو میرا نمائندہ نہیں، تو اس سلسلے کا اجالا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرشد کی دعاؤں کے ساتھ سجدے میں گر کر آخری بار
मुर्शिद के कदमों को चूमा और निकल पड़े। समरकंद से बल्ख, बल्ख से हेरात, हेरात से सीस्तान, फिर मक्का और मदीना। हर जगह रुकते, हर जगह इल्म बांटते और फिर आखिरकार एक दिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहला कदम रखा। लेकिन क्या उन्हें रास्ता आसान मिला? नहीं, रास्ते में दुश्मन भी मिले, शक करने वाले भी और उनका इम्तिहान लेने वाले भी। लेकिन मुर्शिद की एक नजर और अल्लाह का सहारा कभी उनका रास्ता न रुकने दिया। अब मंजिल थी। अगर ये दास्तान आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में या ख्वाजा जरूर लिखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में दाखिला और पहली करामत। साल 1181 ईस्वी। गर्मियों की तपती दोपहर। हिंद की धरती धूल से अटी पड़ी थी, लेकिन उस धूल में भी एक नूर उतर रहा था। एक सादा रोशन चेहरा, सर पर पगड़ी, सीने में ईमान, आंखों में करुणा। नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर, जहां राजा पृथ्वीराज चौहान का दबदबा था। हिंदू और जैन धर्म का बड़ा केंद्र। धार्मिक भेदभाव, जातीय ऊंच नीच और अमीर गरीब का घना अंधेरा। इन्हीं अंधेरों के बीच ख्वाजा साहब ने एक पीपल के पेड़ के नीचे डेरा डाला, जो आज भी गंजे शक्कर के नाम से जाना जाता है। एक रोज एक गरीब दूध वाला गुजरा। ख्वाजा साहब ने उससे पूछा, भाई थोड़ा दूध मिल सकता है? दूध वाले ने हंसते हुए कहा, आप कौन हैं? मुफ्त में क्यों दूं? ख्वाजा साहब मुस्कुराए, बस नजरों से देखा और कहा, जा, तेरी बरकत बढ़ेगी। अगले दिन वो दूध वाला वापस आया। कहने लगा, हुजूर, दूध खत्म ही नहीं होता, जितना निकालता हूं और भर जाती। ख्वाजा साहब ने बस इतना कहा, जब तू लुटाता है अल्लाह तुझे भरता है। और वहीं पर उस दूध वाले ने कलमा पढ़ा। पहला ईमान लाने वाला बना अजमेर का मोहम्मद इब्राहिम। धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगा कि कोई परदेसी आया है जो न नफरत करता है न गुरूर, बस मोहब्बत बांटता है और भूखों को खाना देता है। वो इंसान जिसकी आंखें जादू करती हैं, जिसकी बातों में असर है और जिसकी दुआओं में कबूलियत। राजा के दरबार में चर्चा पहुंची। मंत्रियों ने कहा, यह फकीर लोगों को बिगाड़ रहा है। राजा ने निगरानी के लिए सिपाही भेजे। राजा ने भेजा एक सख्त दिल अफसर, नाम था राजा भूपाल। उसने आकर गुस्से में पूछा, ए दरवेश, तू हमारे शहर में क्या करने आया है? ख्वाजा साहब ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं किसी का हक नहीं छीनता। मैं तो बस भूखों को खाना, प्यासों को पानी और दुखियों को दुआ देता हूं। राजा भूपाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो तू पानी भी पैदा कर सकता है? ख्वाजा साहब ने जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, बिस्मिल्लाह। और वहीं सूखी जमीन से मीठा ठंडा पानी निकल आया। लोग हैरान। राजा भूपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी वक्त उसके दिल में कुछ बदला और अगले दिन उसने कलमा पढ़ा और बन गया अब्दुल्ला भूपाल। ख्वाजा साहब अजमेर में हर रोज एक वक्त का खाना पकवाते। सैकड़ों लोग आते, खाते और जब जाते तो उनके दिल भी भर जाते। उनका मकसद इस्लाम फैलाना नहीं था, बल्कि इंसानियत को जगाना था। तुम्हारे पास जो है उसे बांटो, जो नहीं है उसके लिए शुक्र करो। हर शक्ल में रब को देखो। यही तसव्वुफ है। यह महज शुरुआत थी। अभी कई करामात, कई इम्तिहान और कई इश्कर की कहानियां बाकी हैं। क्या आप तैयार हैं उस हिस्से के लिए जहां ख्वाजा साहब के करामातों से पूरा अजमेर कांप उठा, जहां मोहब्बत ने तख्त और ताज को झुका दिया और जहां एक फकीर ने बादशाहों के दिल जीते? अगर ये दास्तान आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में या ख्वाजा
ضرور لکھیں۔ خواجہ صاحب کی کراماتیں، صوفی جلسے اور ہندوستان کی روح میں اترتا نور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو تربیت اور تزکیہ کے بے حد نفیس مرحلوں سے گزار رہے تھے۔ ہر روز صبح و شام ذکر، مراقبہ، خدمت اور توجہ کا وہ ماحول بنتا جہاں روحیں سحرزدہ ہو جایا کرتی تھیں۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے تھے، جس نے اپنے مرشد کی آنکھ میں اللہ کو دیکھا وہ پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ داستان آپ کے دل تک پہنچی ہو تو کمنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے۔